زرداری صاحب جب جیل میں تھے تو اس بات کو عرصہ گزر گیا زیادہ، کیونکہ 2000 میرے خیال میں 3-4 میں وہ باہر آ گئے تھے، تو اب تو مطلب اب تو ایسے لوگ ووٹر بن گئے ہیں جو پیدا ہی 2004 کے بعد ہوئے تھے. جی لیکن لوگوں کو یاد ہے وہ ٹائم جس میں نواز شریف صاحب اندر تھے اور روز پلیٹلیٹ اوپر نیچے ہو رہے تھے، اور ادھر کل عمران خان کا بیان یہ ہے کہ جی آپ مجھے اندر رکھیں، وہ میرے سے مسئلہ ہے نا، آپ مجھے اندر رکھیں، جو میری پارٹی کے باقی لوگ ہیں ان کو چھٹو کے باہر کٹو. اب لوگ جب یہ کمپیریزن کر رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں یار مطلب کتنے یہ تو کتنے نواز شریف سے. السلام علیکم، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. سر کیسے ہیں؟ سر مزے آ گئے، لطف. سر بہت 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 کچھ ہو رہا ہے واہ. اور ہم آتے ہیں تمام تر چیزوں پہ. پہلے آپ کو ایک میں آگاہ کر دوں اپڈیٹ سے. آپ کو پتہ روز میں ایک ہی چیز پہ اپڈیٹس آپ کے لیے لا رہا ہوں، لیکن کیا کروں، رہا نہیں جا رہا. تو ہوا ایسے کہ جی وہ آج چیمہ صاحب نے خود پھر ایکشن لینے کا فیصلہ کیا. کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے کافی باتیں آپ کو پتہ ہے ڈسکس کی. تو اپڈیٹ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لیٹر ہیڈ کے اوپر، وزیر ہیں وہ، اس لیٹر ہیڈ سے ایک لیٹر جاری کیا گورنر پنجاب کو کہ جی بڑا مسئلہ ہو گیا. یہ تو پرسنل ریکویسٹ کے طور پہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے اس کو، حالانکہ میں نے تو پورے عوام سب کے لیے کیا تھا یہ، لیکن اس کو میڈیا اور پیرنٹس اور سب جو ہیں ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ یہ کو پرسنل بینیفٹ مل رہا ہے، جو کہ بات ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یار میں نے نہیں چاہیے، آپ واپس لے لیں، مجھے ریلیف نہیں چاہیے اپنے بچوں کے لیے. میں اپنی جو بھی چیز میں نے بھیجی تھی وہ اس کو میں ودرا کرتا ہوں اور آپ مجھے کوئی ریلیف نہ دیں. اینڈ میں انہوں نے البتہ یہ کہا کہ آپ پالیسی بڑی اچھی ہے تو ایسا کریں یہ پالیسی رہنے دیں، آپ پالیسی کو چینج نہ کیجیے، پالیسی بہت اچھی بنائی ہے آپ نے تو تمام تر لوگوں کا فائدہ ہو جائے، میں اس سے فائدہ اویل نہیں کروں گا. تو سلوٹس، اور ان کی پی آر ٹیم کو بھی سلوٹ کہ تسی کی کر رہے ہو. ہاں جی سر، اب تو انہوں نے بیڑا گرک کروا لیا. انہوں نے اپنے لیٹر میں بھی جو ہے وہ اپر ہینڈ رکھا کہ جی میں نہیں لیتا لیکن پالیسی برقرار رکھیں. سو بنیادی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے جب ایک سکول ہے اس میں ہر طرح کی ہی ریکویسٹس اپلیکیشنز آتی ہوں گی، کچھ انٹرٹین ہو جاتی ہوں گی، کچھ نہیں ہوتی ہوں گی. لیکن یہ کیونکہ حکومتی پارٹی کے ہیں تو اس لیے انہوں نے اپنا بیڑا گرک کروا لیا اور حکومت نے ان کے پیچھے کھڑے ہو کے اپنا بیڑا گرک کروا لیا ہے. اور مجھے یقین کرے دونوں کی پرواہ نہیں ہے. مجھے جو واحد مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ انہوں نے نہ چاہتے اور نہ جانتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے. وہ اب بلی ہوں گے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ہاں، اور یہ اٹیچ ہو جائے گی چیز انفارچونیٹلی ان کے ساتھ. چلیں اللہ کرے ایسے نہ ہو، ہم تو یہ نہیں کہتے کچھ بھی ہو، لیکن اچھی بات مجھے ایک ویسے اچھی بات لگی ہے اس کے اندر میڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے، انکلوڈنگ آر شو، کہ کسی نے بھی ان کے بچوں کا نام لینا اور ان کی کلاسز اور یہ وہ جو ہے اس چیز کو زیادہ نہیں کیا. سب نے تقریباً اس چیز سے کہا ہے کہ مطلب شکر ہے، یہ ایک ریڈ لائن ہے، اللہ کا شکر ہے. تو یہ میں نے دیکھا جتنے جگہ میں نے کور ہوتے ہوئے دیکھا، سب نے یہ کہا انکلوڈنگ آر شو کہ ہم بچوں کا نام اس طرح سے نہیں لیں گے، اس کا چیز کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہوئی کہ عطا طارق صاحب جو ہیں ان کا بھی موقف سامنے ہے اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کی ہے کہ جی میں نے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی ہے کہ ہم منا رہے ہیں پرنسپل صاحب کو کہ تسی نہ جاؤ. اور کیونکہ اگست تک انہوں نے رہنا تھا یہاں پہ، اب ویسے سنا ہے کہ وہ لیوز پہ چلے گئے ہیں. 28 دن کی لیو گورنر صاحب نے اپروو کر دی ان کی. انہوں نے اٹلی جانا ہے اور انہوں نے جی سی سی کی میٹنگ پہ بھی جانا ہے. ہاں، اور ایک جو G30 سمٹ تھا اس میں انہوں نے کہا تھا میں نہیں جاؤں گا. سو وہ مجھے نہیں پتا وہ چاہ رہے ہیں. اینی ویز تو سر یہ تو ڈبل ہو گیا نا. ایک تو چیمہ صاحب جو انڈیویجول ہیں، آج چیمہ صاحب انہوں نے اپنا واپس لے لیا، اور گورنمنٹ کا جو موقف تھا وہ انہوں نے بھی واپس لے لیا، یہ بات کہہ کے کہ جی ہم اب ان کو منائیں گے. تو اب صرف رہ گئی عظمہ بخاری صاحبہ کہ وہ آ کے انہوں نے بھی کافی باتیں کی تھی وہ شو پہ منصور کے، تو وہ بھی آ کے پھر آپ کو میرے خیال کلیریفیکیشن پیش کریں کہ جی ایک ہی کیتا ہے تو ہمیں تو نہیں پتا تھا. سر اس میں ایک مجھے ویسے مطلب یہ تو ایڈسن کی حد تک یہی اپڈیٹس تھیں اور اس میں کوئی ایکسٹرا بات نہیں ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے، بہت اسٹرانگلی لگ رہا ہے کہ نون لیگ کی پنجاب اور وفاق میں ایک ڈسکنیکٹ ہے، ایک لائن نہیں ہے چیزوں کی. اس ایشو کو آپ اگر ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ دیکھیں تو تمام پورے
ٹائم آپ کو کوئی ایک لینئر اپروچ نہیں نظر آ رہی تھی. جس کے دل میں جو آ رہا تھا وہ کر رہا تھا. وہاں چیمہ صاحب اپنا انٹرویوز دے رہے تھے, طاہر صاحب اپنا پریس کانفرنسوں میں ایک دفعہ کہہ دیا, پھر وہ کسی شو پہ جا کے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی ہم ان کو منا رہے ہیں. عاصمہ بخاری صاحبہ کل انٹرویو آیا جس میں انہوں نے کہا کہ ایسی کی تیسی کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں ہے. سو وفاق اور یہ جو پنجاب ہے اس کی انفارمیشن جو ہے اس میں ڈسرپشن نظر آ رہی ہے. بالکل آ رہی ہے. اور وہ تو ہم نے بھی ایک رومر کا ذکر کیا تھا تھوڑے دن پہلے کہ سی ایم صاحبہ جن لوگوں کو بیوروکریسی میں لگانا چاہتی ہیں وہ کوئی اور ہیں, اور پی ایم صاحب پنجاب کی بیوروکریسی میں جس کو لگانا چاہتے ہیں وہ کوئی اور ہیں. اور ہے یہ رومر, اس میں ہم وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ہو رہا ہے, لیکن سی ایم صاحبہ کو شاید یہ بھی بتایا جاتا ہے, رومر کا یہ حصہ ہے کہ جی وہ کوئی اور ہیں جو آپ کی لسٹ پہ نہیں مان رہے تو اس لیے وہی لگیں گے. اس کے علاوہ یہ تو ہو گئی پنجاب اور فیڈرل کے اندر بھی ڈسکنیکٹ ہے. ہاں جی. سو اف اعزاز سید کی سٹوری کریکٹ ہے تو محسن نقوی صاحب انٹیریئر منسٹری میں جن لوگوں کو لگانا چاہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب نہیں چاہتے, وہ شہباز شریف صاحب نہیں چاہتے. اور پھر سنا ہے کہ اگین اعزاز سید صاحب کے مطابق نقوی صاحب نے اوپر سے پھر فون بھی کروائے ہیں. جی. تو ڈسکنیکٹ تو ہر جگہ ڈسکنیکٹ ہے. اور یہی جو ہے نا بنیادی طور پہ ہماری جو آپ اگلی سٹوری ڈسکس کریں جائیں گے اس میں بھی آپ کو یہ عنصر نظر آئے گا. ہاں. اور نقوی صاحب کا دیکھیں نا, نقوی صاحب نون لیگ کے رہنما نہیں ہیں. نقوی صاحب جو ہیں وہ وفاق کی علامت ہے. اور حالانکہ ان کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ ایک وزیر ہے, ان کے پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب. لیکن یہ لکھنے کی حد تک اور بولنے کی حد تک تو ٹھیک ہے, حقیقت ایسی نہیں ہے اور یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے. اور مطلب ہو سکتا ہے کہ نقوی صاحب پرائم منسٹر ہو شہباز شریف کے. بالکل سر. اب سر چیزیں جو ہے نا بڑی, ابھی جب آگے باتیں کریں گے اس سے آپ کو نظر آئے گا کہ جو ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ یار ابھی مسئلے بہت زیادہ ہونے لگے ہیں, تو سب پہلا مسئلہ ڈسکس کر لیتے ہیں. حالانکہ آیا وہ سیاسی پارٹیز کا مسئلہ نہیں ہے, وہ جوڈیشری کا مسئلہ ہے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے مل کے مشترکہ ایک خط, ایک لیٹر سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بھیجا, اور جس کے سربراہ قاضی فریضہ صاحب ہیں, ان کو کہا کہ اس کے اوپر کوئی ایکشن لیں. الزام اور شکایات یہ تھیں کہ جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, جس کے اندر سب سے پرومننٹلی وہ ISI کا نام لے رہے تھے, کہ انہوں نے ان کے کیسز میں اور ان کی دیگر معاملات کے اندر دخل اندازی کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ جج حضرات جو ہیں ان کے گھر سے کیمرے بھی برآمد ہوئے ہیں, گھر کے باہر سے بھی اور گھر کے اندر بیڈ روموں سے بھی, اور وہ بھی ایک بڑی افسوسناک اور خوفناک ترین بات ہے کہ ایسے ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو تمام آپ کی لائرس کی کمیونٹی ہے, جس کے اندر اسلام آباد بار کونسل ہے, لاہور ہائی کورٹ کے کچھ سینئر لوگ ہیں, سب جو ہیں اس میں ایک مشترکہ طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بریوری جو ہے ہم بھی سلوٹ کرتے ہیں. بہت ہی بہادری سے انہوں نے یہ چیز کی ہے, عموماً ہمارے ملک میں ایسے ہوتا نہیں ہے. اور اس کے اندر صرف یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے اس چیز سے اندر اپنا نہیں ڈالا کیس, باقی سب نے البتہ اس کے اندر کیا ہے. اب یہ بال جو ہے ساری کی ساری, اور بہت بڑی بال ہے یہ قاضی فائز صاحب کے کورٹ میں گر گئی ہے. میرے نزدیک تمام سیاسی مسائل اپنی جگہ, قاضی فائز صاحب کی کیونکہ یہ اپنی برادری کے اوپر بات آ گئی ہے, تو یہ ان کے لیے ایک سب سے, میرے خیال میں ان کا جو ٹینیور ہے اس کے اندر سب سے اہم ترین مسئلہ جو ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے. اور یہ ابھی چیز شروع ہوئی ہے اور یہ اس طرح رکے گی نہیں, اس کے اندر کافی اور چیزیں جو ہیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی. بالکل. اور اس میں مجھے اگر صحیح یاد پڑ رہا ہے تو اس چیز کا بھی ذکر کیا گیا کہ بیچ میں کسی کو اٹھا لیا گیا. جی, کسی کے اہل خانہ کو اٹھا لیا گیا, ان کو بھی اٹھا, کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ اس لیے بھی ہے کہ ویسے تو ہم جس طرح کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے جیسا ذکر کیا کہ یہ جوڈیشری کا اور شاید اسٹیبلشمنٹ کے درمیان, مطلب خیر جوڈیشری بھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہی ہوتی ہے, لیکن بیسیکلی اگین جو ہم پچھلی دفعہ ڈسکنیکٹ کی بات کر رہے تھے, سو اسٹیبلشمنٹ خود ایک پیج پہ نہیں ہے, اور یہ ہم بات بہت دفعہ پہلے کر چکے ہیں. سو یہ اس کے جو نتائج نکلیں گے وہ آپ کی سیاست پہ بھی اثر انداز ہوں گے. سو اگین جو اس کا مطلب ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں جب اتنا پریشر تھا تو اس دوران جو فیصلے ہوئے وہ فیصلے ٹینٹڈ ہو گئے نا, تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ ایک پارٹی کو ریلیف مل سکتا ہے. سو یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ دیکھیے ابھی نہیں ہو رہا, شوکت عزیز صدیقی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک اور جج ہیں, انہوں نے پہلے بات کی تھی, اور اس خط میں یہ بھی ہے کہ جی وہ پہلے کہہ چکے ہیں آپ کو. تو یہ اب ہم
مطلب اگر تو یہ 6 ہیں تو سمجھیں اصل میں 7 ہیں جنہوں نے یہ ایک ہی بات کر رہے ہیں. تو سر جب بندہ 3 سے 4 ہو جائے نا تو اس کا مطلب ہے بات میں کوئی دم تو ہے. وہ اور پھر وہی بات ہے کہ ایک تو دم تو وہ تو ہم ہمیشہ سے ہی ایک تاثر تو ایسا رہا ہے کہ جی ان کا زور چلتا ہے جی جوڈیشری کے اوپر, یہ تو ہمیشہ سے تاثر تو تھا. لفظ فیوریٹزم کی بھی بات آ رہی ہے نا کہ ایک کسی کو ایک کو دیوار کے ساتھ لگانے کی مد میں یہ سب کچھ جو ہے یہ کرایا گیا, یہ ان کا کہنا ہے. بالکل. اور اب جو ہے نا بنیادی طور پہ صرف وہی بات ہے, ہم اتنے عرصے سے یہاں پہ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ اگین ایک تو یہ ہے کہ جی جوڈیشری جو ہے وہ اب ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ جس طرح سے ویک ہو رہی ہے, اور میں ویک کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ وہ ویک اس طرح سے نہیں ہو رہی کہ ان کے پاس طاقت ویسے کم ہو رہی ہے. جب ملک کی اکانومی خراب ہوتی ہے نا تو ہر شخص اور ہر جو ہے کیا کہتے ہیں محکمہ, ہر ادارہ, ہر سب کچھ ہی ویک ہوتا ہے. جب ان کی سپیس کم ہوتی ہے نا تو پھر دوسرے جو ہوتے ہیں وہ سپیس کو لینے کی کوشش کرتے ہیں. سو یہ ایک جوڈیشری جو ہے وہ مطلب اگین مطلب جو ہمارے اہم ترین کیا کہتے ہیں طاقتور ترین جو ستون ہے, اس میں ملٹری ہے, اس میں جوڈیشری ہے, اس میں بیوروکریسی ہے. جی اچھا, بیوروکریسی جو ہے نا وہ ریس سے کافی عرصے پہلے آؤٹ ہونا شروع ہو گئی, اس لحاظ سے نہیں کہ ان کو پرکس کم ملتے ہیں یا ان کے کام کم ہو گئے ہیں, ذمہ داریاں کم ہو گئی ہیں, وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن بیسیکلی ہوا یہ کہ کیونکہ ایک ادارے سے جب اجازت مل گئی کہ آپ بیوروکریسی میں آ سکتے ہو تو وہ آلریڈی بہت زیادہ مطلب ان کا کنٹرول اس طرح کا ہو گیا کہ وہاں اب آپسی چپکلش یا آپسی اوپر نکلنے کی, آپسی سپیس لینے کی وہ فرکشن ختم ہو گئی. لیکن جوڈیشری ابھی بھی ایسا ادارہ ہے کہ مطلب آپ اس ادارے سے نکل کے جج نہیں بن سکتے, تو وہاں پہ ابھی بھی وہ ہے کہ ہماری سپیس, ہماری طاقت, سلیکٹ فیو کے لیے. ہاں. سو وہ ساری چیزیں ہیں. اور پھر وہی بات ہے کہ میں سے ٹھنڈے دل سے آپ یہ سوچیں کہ ہم جب مطلب اوپر لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان میں بھی کچھ لوگ تو ہوں گے نا جو کہتے ہوں گے کہ یار مطلب ایک تو یہ نا کہ وہ ہیں ہی اگر کسی اور کے ساتھ, ان کی انکلینیشن ہی کسی اور کے ساتھ ہے, وہ تو ایک چیز ہے. اگر ان کی انکلینیشن بالکل جو ایک ریاستی نیریٹو اس وقت پریویل کرتا ہے وہ بھی ہو تو بھی ان کو یہ تو سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ جی عوام جو ہیں وہ ایک پارٹی کی طرف بہت زیادہ ان کا رجحان ہے. پھر یہ جو الیکشن ہو گئے ہیں ان پہ بہت سوالیہ نشان اٹھ گئے ہیں. پھر اکانومی کی ابھی ہم نے آگے بات کرنی ہے, وہ جس طرح سے ڈاؤن ہل ہے, تو اس وقت آپ اگر ایک پارٹی کو زیادہ جبر کا نشانہ بنائیں گے تو وہ ہوگا یہ کہ لوگوں میں ان کی ہمدردی اور زیادہ بڑھے گی. تو یہ مت کریں. ادھر کوئی یہ بھی کہتا ہوگا ضرور, آئی ایم اسیومنگ. تو اب وہی بات ہے کہ یہ انٹرنل فرکشن جو ہے نا یہ پاکستان پھر وہی بات ہے فار گڈ اور فار بیڈ بدلے گا. یہ جو ہم ابھی تک جتنے تجزیے ہوتے ہیں نا وہ تجزیے اس بنیاد پہ ہوتے ہیں کہ جی ابھی یہ ایونٹ ہوا ہے, اچھا جی 1975 میں یہ ہوا تھا تو یہ نتیجہ نکلا تھا تو اب یوں ہوگا, جی یہ ایونٹ ہوا ہے جی 2005 میں یوں ہوا تھا تو یوں نہیں. اب آپ کو نا نئے رستے بھی نکلتے دکھائی دیں گے کیونکہ اب اس نے بدلنا بھی ہے سر. اور یہ ہم ایک لحاظ سے انپریسیڈنٹڈ ہم ٹیریٹری میں گھس گئے ہیں, کیونکہ یہ دیکھیں نا اتنا کھل کے ہوتا ہوگا مطلب سرٹن کوارٹرز میں ہوتا ہوگا, بٹ آپ اس کے ارد گرد کے عناصر دیکھیں نا تو وہ سب ایک حد تک سٹیبل ہوتے ہیں. مطلب آپ کا مطلب ڈان لیکس بھی ہوا تھا اور بھی چیزیں ہوئی تھی, لیکن تب ایک سارٹ آف اتنی کھچڑی تھی ارد گرد. اب چونکہ گورنمنٹ جس قسم کی ہے, ایک سب سے بڑی پارٹی جو آپ کی سنگل سب سے بڑی پارٹی ہے اس کا لیڈر جیل میں ہے, وہ ہمدردی والی آپ کی بات ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کی جو بھی چیز آئے گی نا وہ مزید تیل ہے آگ کے اوپر. اور وہ آپ دیکھیں نا کہ سو انفارچونیٹلی مطلب جو زرداری صاحب جب جیل میں تھے تو اس بات کو عرصہ گزر گیا زیادہ. سو وہ میں انفارچونیٹلی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ لوگوں کو یاد نہیں رہا, کیونکہ 2000 میرے خیال میں 3-4 میں وہ باہر آ گئے تھے. تو اب تو مطلب اب تو ایسے لوگ ووٹر بن گئے جو پیدا ہی 2004 کے بعد ہوئے تھے. لیکن لوگوں کو یاد ہے وہ ٹائم جس میں نواز شریف صاحب اندر تھے اور روز پلیٹلیٹ اوپر نیچے ہو رہے تھے. اور ادھر کل عمران خان کا بیان یہ ہے کہ جی آپ مجھے اندر رکھیں, وہ میرے سے مسئلہ ہے نا, آپ مجھے اندر رکھیں, جو میری پارٹی کے باقی لوگ ہیں ان کو چھوڑو.
اب لوگ جب یہ کمپیریزن کر رہے ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں یار مطلب کتنے یہ تو کتنے نواز شریف سے اب وہ والا جو تھا نا جو بات پارلیمان میں بڑی دفعہ ہو چکی ہے اور جگہ بھی ہو چکی ہے کہ یار پی ٹی آئی وہ والی پارٹی نہیں ہے جو کہ یہ جیلیں کاٹیں گے یہ کریں گے. یہ نیریٹو ختم ہو چکا ہے. شاید ہم بھی ایک زمانے میں یہ بات کرتے ہوں لیکن پروون رانگ جو ٹھیک ہے تسلیم کرنے والی بات ہے وہ خان صاحب نے کہا میں خود ہی سب کے لیے کاٹ لیتا ہوں یہ والی بات ہے. اچھا اس کے اندر سر ایک اور چیز جو پہلے نہیں ہوتی تھی اب جو ہو رہی ہے کہ یہ چیز جیسے ہی ہوئی ہے یہ جوڈیشری والی ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ والی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بیان جو ہے وہ اسی وقت ہے مطلب تقریباً اس سے آس پاس وہ ایک ہیں جو پاکستان کا مدعا رکھتے ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو ہوتی ہے ان کی کانفرنس پریس کانفرنس تو اس کے اندر اس نے فوراً کہہ دیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ 6 ججوں نے بڑی بہادری سے یہ چیز کی ہے. حالانکہ شاید وہ غلط بول کے انہوں نے سپریم کورٹ کا کہہ دی یہ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ الگ بات ہے. تو وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ریپرزینٹیٹیو جو ہے اس کا جواب یہ تھا کہ بھائی مجھے ابھی یہ ڈاکیومنٹ میں آ ہی رہا تھا تو میرے پاس آیا ہے میرے سٹاف سے ڈسکشن ہوئی میں اس کو ڈسکس کر کے آپ کو پھر اس کے اوپر جواب دوں گا. اور جب امریکہ کے اندر اس طرح کی بات ہوتی ہے تو پھر ان کے رپورٹرز کہتے ہیں جی دسو جی تجھے پڑھ لیا تو دسو سانو کی ہے. اور ڈونلڈ لو کے ساتھ بھی لنک کیا اس رپورٹر نے اس کو بڑی سمارٹلی کہ اس نے کہا جی کہ اس نے کہا تھا الیکشن انٹرفیئرنس اور پھر یہ تو ان دونوں چیزوں کو ذرا دیکھیں نا. ڈونلڈ لوتھر نے یہ کہا تھا کہ اگر ہوئی ہے تو غلط ہوئی ہے اور ہوئی ہے تو اس کو پروو کریں اور پروو اگر نہیں کرے تو اس کے بعد فوراً یہ چیز آ گئی ہے. تو آپ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ جو امریکہ ہے وہ اب اس طرح سے اپنے آپ کو اس نے تھوڑا سا انویسٹ کر لیا ہے. مطلب پہلے تو دیکھیں افغانستان کی وجہ سے انویسٹ کیا تھا اب وہ بھی ہمارے اندر ہماری سیاست کی وجہ سے انویسٹڈ ہے. بالکل. اور وہ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے نا مجھے نہیں پتا ٹی وی چینلز یہ بات کل یہ جب آیا خبر تو ٹی وی چینلز اس کو رپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. کی سر اچھا کی ہے پھر ٹھیک ہے ورنہ ادروائز یہ دیکھیں کہ مطلب شاہ زیب نے پورا بلاک پہ لیا اس میں بس زبردست ہے. ورنہ ادروائز میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ 1 گھنٹے کے اندر کوئی لکھا بھی ہوا تھا کسی نے کہ 1 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ سب کے موبائل فون پہ یہ چیز آ گئی بھی تھی. سو اب وہ ایکس بند ہے ٹی وی رپورٹ کر رہا ہے نہیں کر رہا. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب سینسرشپ سے زیادہ میننگ لیس چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے. مطلب پہنچ گئی نا سر بات ہر بندے کو پتہ ہے ہر بندہ یہ بات کر رہا ہے ہم کر رہے ہیں. چلیں سر بہرحال اس کو تو ڈیفینیٹلی ہم جیسی اس میں کچھ ہوگا اگر جیسے میں نے کہا نظریں اب ایک ہی طرف ہیں قاضی فائزہ صاحب اب وہ جو لیتے ہیں فیصلہ آگے بتاتے ہیں اس کے اوپر دیکھتے ہیں اس کو کیا. بالکل. اور اب پرابلم وہی ہے نا کہ ان کے اوپر بھی بہت سوالیہ نشان اٹھ گئے ہیں. مطلب اگین ہمیں نہیں پتا ٹھیک ہے بات کی غلط ہے لیکن اسد طور رپورٹ یہ کرتا ہے کہ جی ان کی تو ملاقاتیں ہوتی ہیں اور وہ تو مجھے تب بھی پتا تھا ملاقاتیں کب شروع ہوئیں لیکن وہ میں نے رپورٹ بعد میں کیا. سو اب اگین وہ نہ صرف یہ کہ ان کے کورٹ میں ہے بال اب وہ بال بھی تتا آلو بن گیا. نہیں ان کو بہت کیئرفلی اس کو کرنا پڑے گا کیونکہ اگر تو کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر تو بہت بلیٹنٹلی ہو گیا نا جی کہ میں اس چیز کو نہیں اس طرف نہیں جا رہا. اگر بہت زور سے کر دیا تو پھر خطرات ہیں کیونکہ پھر یہ ساری چیزیں جو ہے یہ 6 ججوں کی حد تک تو نہیں ہے نا پھر تو اور بھی ہے بہت جو ہے نا. پھر وہی چیز ہے کہ یہ اگر کسی کا خیال تھا نا اور ہم سب یہی کہتے ہوتے تھے آپ کو یاد ہے اس شو پہ کہ جب وہ لوگ جذباتی ہو رہے تھے تو وہ کہتے کہ ادھر تو 2 سال کاٹنے مشکل ہو جانے ہیں آپ ایزی رہیں. ابھی دیکھیں ہوتا کیا کچھ ہے. شروع ہے سر ہمارا اس ہفتے کے تمام شوز میں یہ میرے خیال میں دوسرا یا تیسرا بڑی خبر ہے سر. کانٹینٹ آپ خوش ہوئے سر. اچھا سر آگے چلتے ہیں کچھ اور سر عوامی ذرا کچھ باتیں کر لیں. عوامی تو نہیں مطلب وہ خبریں جو کہ ہمیں زیادہ مزہ آتا ہے جو کرنے کا. تو خبر تو بڑی افسوسناک ہے لیکن ظاہر ہے میرٹ کرتی ہے کہ ہم اس کے اوپر بات کریں. تو ایک ایمبولینس میں شکارپور میں ایک کارڈیک پیشنٹ جو ہے وہ وفات پا گئے ایمبولینس کے اندر ہی. چونکہ ڈاکو جو تھے شکارپور میں انہوں نے ایمبولینس کے اوپر اٹیک کیا اور ایمبولینس کے اندر سے کچھ ڈکیتی کرنے کی کوشش کی اور پیشنٹ نے سفر کیا ان کے خاندان نے سفر کیا. اور یہ خبر جو میں نے پہلے پڑھی تو میں نے کہا لو جی پھر وہی والی خبر ہے کہ کسی سیاستدان یا کسی بڑے آدمی کا روٹ لگا ہوا تھا تو ایمبولینس پھنسی رہی. تو آپ نے پھر مجھے کریکٹ کیا کہ نہیں یہ ڈکیتی ہو گئی ایمبولینس کے اوپر. تو سر اس کا مطلب ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ اس چیز سے بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گیا. ہاں جی. اور میں جو ہے نا بہت افسوسناک خبر ہے اور میں اس میں نا ڈاکوؤں سے اگر کوئی دیکھ رہے ہیں تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز ایمبولینس کو نہ لوٹیں
اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے سب. آپ دیکھیں وہ جو ڈاکو ہے نا ان کا بھی اس قسم کا ظاہر ہے, کوئی بندہ کچھ بھی کرتا ہے نا تو وہ پہلے اپنا رانجھا ضرور راضی کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کے اندر کی جو آواز ہے نا اس کو اس نے راضی کرنا ہوتا ہے. سو وہی والی چیز ہے نا کہ میں جو ہے ہیروئن بیچتا ہوں لیکن نماز نہیں چھوڑتا ٹائپ سین. تو بات یہ ہے کہ ڈاکو نے جب ایمبولینس لوٹنے کا سوچا ہوگا تو انہوں نے ضرور سوچا ہوگا کہ یار زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, یا انہوں نے یہ ضرور سوچا ہوگا کہ مطلب اگر ہم صحت مند کو لوٹ سکتے ہیں تو یہ بھی لوٹ سکتے ہیں. انہوں نے کوئی نہ کوئی اپنے لیے جسٹیفیکیشن بنائی ہوگی. لیکن پھر وہی بات ہے کہ دیکھیں آپ اس میں نا رول نہیں ادا کرنا چاہتے کیونکہ وہ بندہ ایک بندہ کم ہو گیا دنیا سے, ٹھیک ہے. اگر وہ بندہ آپ کا کلائنٹ تھا, اگر وہ زندہ رہتا آپ اس کو لوٹ سکتے تھے, وہ فوت ہو گیا. سو ایمبولینس کو نہ لوٹیں. سر ویسے بھی سر ایمبولینس میں کیا ملنا ہے ان کو, میں سمجھنا چاہ رہا ہوں, مطلب اکوپمنٹ تو لگی ہوتی ہے لیکن وہ ایسی کوئی مطلب وہ کوئی وینٹیلیٹر نہیں ہوتا ہے ایمبولینس کے اندر لگا ہوا جو جس کی مالیت بہت زیادہ ہو. مطلب کچھ آکسیجن ٹینکس ہوں گے, کچھ ان کی دوائیاں شوائیاں ہوں گی, یہ وہ چلے حالات بڑے معاشی حالات بڑے برے ہیں, لوگ عوام جو ہے وہ بڑی پریشان ہے, بٹ ایمبولینس کا چلیں اس طرح کر لیتے ہیں, میں ذرا ایڈ کر دوں کہ اگر اس کی بتی چل رہی ہو نا تو پھر نہیں تسی جانا کول. ہاں اگر وہ بیچارے دو ڈرائیور جو وہ واپس جا رہے ہیں کہیں پہ تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں. ویسے تو ہم خلاف ہیں کسی بھی ڈکیتی کی اور لوٹ مار کے, لیکن اگر تو بہت ہی اپنے آپ کو منوا لیا آپ نے کہ یار کسی ایمبولینس پہ ہی آپ نے سین آن کرنا ہے, تو جب وہ جا رہی ہو بتی چل رہی ہے اس کا مطلب اندر کو مریض ہے, اس کے اندر وہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بس اتنا سا میرا مشورہ ہے. ہاں بالکل. اور ہم پیش کی معذرت ہے کہ مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ لوگ مائنڈ اگر کچھ کی دل آزاری ہوگی کہ ہم ایک ٹریجڈی پہ ہم نے تھوڑا سا بیچ میں تمسخر کر دیا, تو معذرت. اچھا سر آگے گنداپور صاحب کہتے ہیں کہ کوئی بھی صحافی میرا انٹرویو کرنا چاہے ضرور کرے لیکن اس کو پھر براہ راست نشر کریں. تو گنداپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ نو ہولز بارڈ, انسینسرڈ, جو میں کہوں گا اسی طرح اگر تو آپ نشر کر سکتے ہیں تو کر لیں. تو گنداپور صاحب نے بیسکلی نیشنل ٹیلی ویژن سے اپنے آپ کو میرے خیال میں معذرت کر لی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں میں یوٹیوب کے تھرو جاؤں گا. یہ تو صرف کام یوٹیوب پہ ہو سکتا ہے سر, نیشنل ٹی وی پہ نہیں ہو سکتا. سر لیکن یہ بہت اچھی بات ہے, یہ دس میکس سینس. میں تو خود ویسے تو خیر میں اب جاتا نہیں ہوں ٹی وی شی وی پہ, کوئی بلائے بھی تو مطلب, لیکن کبھی کبھی جانا پڑ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ نے کسی سے فیور لی ہوتی ہے خود اپنے کسی کام کے لیے. تو اب وہ شخص جب آپ کو کہے کہ جی آ جاؤ, تو مطلب اور ضروری نہیں ہے کہ وہ اینکر ہو, وہ کسی کا پروڈیوسر ہو سکتا ہے, وہ کسی کا کچھ ہو سکتا ہے, تو پھر آپ کو جانا پڑتا ہے. لیکن میں خود یہ بڑے عرصے سے سوچ رہا ہوں, حالانکہ مطلب کوئی بات ہے میں تو کوئی اہم آدمی بھی نہیں ہوں, لیکن میرے ذہن میں بھی اگر یہ بات ہے کہ جب آپ ریکارڈڈ شو ہے تو کسی بندے نے آپ کی کوئی بات کاٹ کے اور کسی اور سے جوڑ دی ہے, تو وہ مطلب آپ کی بات ایسی لگ رہی ہے جو کہ آپ نے کہی نہیں تھی, کانٹیکسٹ بدل گیا, تو یہ پرابلم ہو سکتا ہے. تو میں اگر میرے جیسے بندے کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے تو سی ایم, اور یہ مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ پہلے سی ایم کیوں ہیں جن کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے. یہ تو تمام پولیٹیشینس کو, اور میں پولیٹیشینس بھی چھوڑ دیں, ایکٹریسز کو, ایکٹرز کو, سب کو یہ ہونا چاہیے کہ یار مطلب کچھ کٹ نہیں سکتا پھر. اور سر اس کا بڑا بہترین طریقہ ہے کہ عموماً جب بڑے لوگ جو ہیں ٹیلی ویژن چینل پہ جاتے ہیں تو اسٹاف کے ساتھ جاتے ہیں, تو آپ اپنے اسٹاف والے کو کہیں یار کہ اب تو سر اتنا سا ٹرائیپوڈ مل جاتا ہے جو اتنا بڑا ہو جاتا ہے. آپ ایک بندے کی ڈیوٹی ہو یار کہ جب میں اسکرین پہ ہوں نا, ایک فون اور کیمرہ میرے اوپر ہے, وہ میری کاپی ہے ریکارڈڈ شو کے اوپر, تاکہ کچھ کٹا نا تو میں فوراً اپنے سوشل میڈیا پہ لگا دوں یار یہ صحیح بات ہے. یہ کرنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں ٹی وی چینل پہ پھر وہ یہ عادت چھوڑ دیں گے کاٹنے والی, اور پھر بہترین ہے. اور ویسے بھی آپ کے لیے جو خود گیا ہے شو پہ, اس کے لیے کانٹینٹ ہے کہ یار میں گیا تھا, میرا بات کاٹی, آپ سب کے لیے میں اپنے ٹویٹر پہ لگا دیتا ہوں, بات ختم ہو گئی. یہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل, تو بہترین ہے سر. اچھا سر آگے چلتے ہیں, اب آ جاتے ہیں ان خبروں کے اوپر جو ایک, یہ تو خیر ذرا یہ تو بہت اچھی خبر ہے اس جو میں بتانے لگا ہوں. اس کے بعد ذرا معیشی والی پہ آ جائیں گے سر. تو ڈی ایچ اے کے جو سرکاری افسران کے لیے, ڈی ایچ اے کے نہیں میں سرکاری افسران کے لیے ڈی ایچ اے میں 127 لگژری گھر بنیں گے سر. یہ 2 کنال کے گھر جو ہیں یہ بنائے جائیں گے, اور 35 کروڑ روپے کا یہ ایک گھر ہوگا, اور 127 ایسے گھر جو ہیں یہ ہمارے سرکاری افسران کو ملیں گے. یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ویری نائس سر. جو شخص کو گھر پہ سکون نہ ہو وہ ملک کی خدمت کیسے کرے گا؟ اس طرح اگر سوچا جائے تو پھر تو یہ 2 کنال بھی کام ہے. 2 کنال جو ہے وہ ہے نیم سکون.
میرے خیال میں 4 پہ جا کے مکمل سکون آتا ہے. تو یہ آپ 2 کی جوڑیاں جوڑ دیں, 4 کنال کا ایک محل ہو, اس کے اندر ہماری سرکاری جو افسران ہیں وہ رہیں, اور وہیں سے دفتر جا کے کام کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح آرلنگٹن اور فیئر فیکس میں 1/2 ایکڑ کی کٹنگ ہوتی ہے, کٹنگ واہ. سیدھا. سر 2 کنال میں سکون نہیں ہے نا سر, وہ 2 کنال بھی ایک حد تک مطلب یہ کہ بہت ہے نا گھر 2 کنال کے, 4 کے کم ہے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ تو ہمارے وہ ہیں نا, مطلب جنہوں نے کام کرنا ہے, سو ان کو اس لحاظ سے بہتر چیز دینی چاہیے. بالکل, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے اسی شو پہ وہ خبر کی تھی کہ GOR بن رہا ہے نا ڈیفنس فیز 9 میں. جی تو یہ شاید اسی میں بن رہے ہو, کیونکہ اس میں تھا کہ جی لگژری اپارٹمنٹس. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ بیوروکریٹس کے شایان شان نہیں ہے اپارٹمنٹ, تو اب یہ بڑا اچھا ہوا ہے کہ وہ ان کو 2 کنال کے گھر. سر دیکھیں, جب ایک بندہ ہوتا ہے جس نے بہت سنجیدگی سے سنجیدہ کام کرنے ہوتے ہیں, تو اس کو چاہیے ہوتا ہے ماحول. اپارٹمنٹ میں تو گٹر ہوتی ہے اب, اور 2 کنال کا گھر میں ازیوم کر رہا ہوں, اس کے اندر اچھا سا لان بھی ہوگا. تو لان میں بیٹھ کے سر جو پھر آپ سوچتے ہیں نا, جو آپ کی پھر ایک وہ تھاٹ پروسیس ہوتی ہے اچھا آکسیجن لیتے ہوئے, اس کا مقابلہ نہیں ہے. اپارٹمنٹ تو بالکل بھی نہیں کر سکتا. تو باہر لان میں وہ ریلیکس کر کے اپنا بنائیں, اور پھر جب نکلیں گے وہ اپنے دفتر جو ساتھ ہی ہے بالکل, تو زبردست ہوگا یہ. بالکل سر, وہ میرا ایک دوست ہے, وہ شادی کے بعد بڑے گھر میں شفٹ ہو گیا, تو اس نے میرے گھر آنا ختم کر دیا. وہ کہتا ہے کہ تیرا گھر چھوٹا ہے تو میری نا سوچ محدود ہو جاتی ہے. مطلب بڑے کمرے میں نا آپ کی سوچ بھی وسیع ہوتی ہے, کیونکہ نظر جب آپ کی دور تک دیکھ پاتی ہے نا, تو آپ کا دماغ دور تک سوچ پاتا ہے. سر ڈیپتھ آف فیلڈ جو ہے نا, وہ آپ کی ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے اندر آپ کو مطلب انسان ویسے تو 20 فٹ تک دیکھ سکتا ہے, 20 گز تک دیکھ سکتا ہے, سوری 20 گز ہے نا, ایسی کچھ ہے. تو جتنے بھی گز تک دیکھ سکتا ہے کہ یہ سرکاری جو ہمارے لوگ ہیں نا, یہ کیوں ہیں, یہ کیوں بیوروکریٹس ہیں, یہ 100 گز تک دیکھتے ہیں. اب آپ ان کو ایک کمرے میں بٹھا رہے ہیں جس کی دیوار ہی ختم ہو جاتی ہے 20 گز کے اوپر, تو وہ کیا سوچے گا. سر 100 یارڈز ایوری وے دیں گے تو پھر یہ جائیں گے. سر اس میں تو مجھے کوئی ہم نے غیر منفی بات کی نہیں ہے, مثبت سا. واہ سر, آگے چلتے ہیں. بالکل, اس پہ تو محنت ہی نہیں کرنی پڑی. سر اگلی اپنی مزدار ہے یہ ہے جی کہ جو یہ شہباز شریف صاحب نے ایک یہ ٹیکس اورینٹیڈ کوئی کانفرنس تھی یا تقریب تھی, جس کے اندر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جو آپ کے میجر ٹیکس پیئر, جو بڑے ٹیکس پیئرز ہیں آپ کے ملک کے, ان کو جو ہے بلو پاسپورٹ دیا جائے گا, اور وہ ان کو اعزازی سفیر کا درجہ جو ہے وہ دیا جائے گا. جی ویری گڈ. یہ جو آپ کے ٹاپ لوگ جو ٹیکس دے رہے ہیں, وہ انڈسٹریلسٹ بھی ہو سکتے ہیں, وہ سیاستدان بھی ہو سکتے ہیں, وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں. آپ اگر اس کی مطلب پوری تفصیل بھی ہوگی آئی ایم شیور, لیکن ہم کر لیں کبھی ڈسکس. وہ اس کے اندر بتایا ہوگا کہ جی اتنا ٹیکس ہوگا تو آپ کو بلو پاسپورٹ ملے گا, اور اس کے نیچے والے پرائز نہیں بتائے ہمیں, لیکن ہمیں یہ بتایا کہ میجر ٹیکس پیئرس کو ہوگا. تو اس کے اندر آپ کے بس جو بڑے لوگ ہیں جو زیادہ ٹیکس دیتے ہیں اور ڈکلیئرڈ ہے ان کا سب کچھ جو ہے, ان کو ریوارڈ کیا جا رہا ہے, تاکہ باقی عوام بھی, آپ اور میرے جیسے جو ہیں, ہم بھی موٹیویٹ ہوئیں, تاکہ ہم بھی ڈھیر سارا ٹیکس دیں, اور ہم بھی اس پوائنٹ تک پہنچیں کہ ہمیں بلو پاسپورٹ مل جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ ٹیکس دینے کے لیے زیادہ پیسے کمانے پڑتے ہیں, اور وہ ابھی نہیں ہو رہا. تو ایک دن سر کر لیں گے. سر آئیڈیا تو مجھے لگتا ہے یہ میاں منشا صاحب کا ہوگا, لیکن یہ بڑی اچھی چیز ہے. دیکھیں کیونکہ وہ ایسے میاں صاحب کو بلو پاسپورٹ نہیں چاہیے. ہاں ویسے مطلب بندے کے پاس $1 بلین ہونا تو اس کو چاہیے نہیں ہوتا کچھ چیز. لیکن بہرحال اچھی چیز ہے, اسی بہانے مطلب مری بروری والوں کو بھی مل جائے گا, کوئٹہ ڈسٹلری والوں کو بھی مل جائے گا. سر بہت بڑے ٹیکس پیئرز ہیں. پھر اور دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ اچھا, یہ میں بڑے صدقے دل سے کہہ رہا ہوں, اس میں کوئی مذاق نہیں کر رہا, یہ بہت اچھی چیز ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یار آپ انسینٹو دو نا, تاکہ پھر ٹیکس لوگ دیں. مطلب اگین انصاف تو آپ دے نہیں سکتے. آپ سرکاری دفاتر میں کام تو غریب آدمی کا کروا نہیں سکتے, یا امیر آدمی کا بھی نہیں کروا سکتے. تو پیچھے یہی رہ گیا, کچھ تو دو نا انسینٹیو. خالی ڈنڈے سے ٹیکس نکلوانا جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتا. سر ویسے اگین میں یہاں پہ ڈالنا چاہوں گا اپنا ہیٹ اس کے اوپر ان دا گیم, کہ ہم سے مشورہ اگر کریں تو آپ اور میں مل کے بڑی زبردست پرائز لسٹ دے سکتے ہیں سلیب وائز. مطلب یہ تو الٹیمیٹ ٹیکس پیئر کے لیے نا, کہ آپ کو پاسپورٹ ہی سفیر والا کرتی ہے, وہ تو گیم ہی اور ہے. بس سفیر کے پاسپورٹ آپ کو پتہ ہے نا سر, ڈومیسٹک یا انٹرنیشنل فلائٹ پہ آپ کا علیحدہ کاؤنٹر ہے. مطلب آپ نے نہیں باقی ریف کے ساتھ نہیں, آپ کا علیحدہ کاؤنٹر ہے. تو باقی سر اس سے بہتر ہو تو آپ ایک آئی فون دے دیں. مطلب
سر وہ خود تو نہیں رکھے گا اتنا بڑا ٹیکس پیئر ہے، لیکن اس آئی فون کو وہ کسی کو آگے دے سکتا ہے، مطلب کسی کو وہ اور مطلب بینیفٹ کے لیے، یا آپ کسی کو ایک بزنس کلاس ریٹرن ٹکٹس دے دیں ترکی کی یا تھائی لینڈ کی. سر اس میں وہ کمال بتا ہے آئی فون سے مجھے آئیڈیا آیا کہ یہ ایپل کو آرڈر دے کے بنوائیں سبز رنگ کے آئی فون جو کہ صرف پاکستان گورنمنٹ دیتی ہے ایز اے گفٹ. واہ سر، جس کے پاس وہ ہو اس کا مطلب ہے کہ سرکار کا. سر ایپل کو کہنے کی ضرورت نہیں، فی سینٹر جو ہے وہ بندہ فوراً وہ لگا دے گا یوں کر کے. لیکن سر یہ آپ دیکھیں اب میرا بھی سر دیکھیں نا ڈیپتھ آف فیلڈ آئیے تو ذہن کھلا ہے کہ آپ کتنے زبردست پرائز یہاں رکے کیوں ہیں. یہ آپ تمام نیچے تک مطلب ایک بندہ آپ فائلر کے لیے بھی کر دیں بھائی جی، اگر آپ فائلر ہیں تو آپ کو جوبلی ملے گی، کچھ تو ملے نا سر، اگلا کچھ ہوئے گا. بالکل. تو سر یہ بہترین زبردست. سر اب آجیے ذرا سنجیدہ خبروں پہ. تو سر یہ ذرا آپ ریڈی رہیے گا. گیس بلوں میں رعایت سلیب ختم، یکساں رقم مقرر کر دی گئی ہے. تو رقم میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے سیٹ پکڑ لینی اپنی. تو سر ایک MBTU استعمال کرنے پر 4,500 روپے ایک MBTU پر. اور آپ مجھے بتا رہے تھے اس وقت جو ہے وہ قیمت اسی کو میرے خیال میں 200-300 روپے 280 روپے بقول میں سن رہا تھا اس کو عمار خان کو. اس وقت ایک MMBTU 280 روپے کا، اور یہ ہونے جا رہا ہے 4,500 روپے کا. اور 4,500 روپے میں ٹیکس شامل نہیں ہے. ہاں جی، اس میں ٹیکس بھی لگے گا، ٹیکس تو دینا ہے. وہ دینا ہے. اور یہ تمام انڈسٹری، کمرشل، آپ کا ایکسپورٹ، آپ کا ریزیڈینشیل، سب کے لیے جو شخص گیس سر جو گیس بم تھا، یہ گیس بم آ گیا جو کہ ہم بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ گیس بم آ رہا ہے. ابھی حالانکہ یہ مطلب ابھی پاس نہیں ہوا، بٹ یہ پاس ہو جانا ہے. یہ تو IMF سے آ رہا ہے نا. ہاں اصل میں شاید اس میں تھوڑی سی کمی ہو جائے. سو اگین عمار خان کو میں سن رہا تھا، یہ جو ایک MMBTU ہے یہ ہمیں ملتا ہے اس وقت 280 روپے کا، ہم سرکار دے رہی ہے لوگوں کو. 280 روپے بنتے ہیں کتنے؟ $1. امریکہ، یورپ وغیرہ میں جو ریزیڈینشل کو پے کرنا پڑ رہا ہے ایک MMBTU کا، وہ ہے $10 to $11. سو ہم نے ایٹ پار آنا ہے ود دیم. لیکن $10 بھی یہ نہیں بنے نا. ایگزیکٹلی. سو یہ $10 سے اوپر نکل گئی، یہ آ گئے جذبات میں. یہ $40-50 پہ چلے گی. نہیں 40-50 تو نہیں، $40-50 تو شاید اس سے زیادہ بنتے ہیں، کیونکہ 227,000 روپے بنیں گے نا $100. ہاں تو 14,000 روپے یا 15,000 روپے بنے گے $50. تو لیکن بہرحال سو 10 سے زیادہ ہے. 10 سے مجھے بھی لگتا ہے زیادہ ہے. سو $10 پہ یا $11 پہ اگر تو ان کو آنا پڑے گا، کم واٹ میں کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو، یہ آنا ہی پڑے گا سر. اس کا کوئی علاج نہیں ہے، کیونکہ ادروائز جو ہے وہ آپ کا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ چھتیں پاڑ کے پتہ نہیں کہاں نکل جائے گا. سو اس میں عمار خان بھی یہ کہہ رہا تھا کہ جی آپ گریجولی آج سے کچھ سال پہلے کرنا شروع کرتے تو اب نہ پھٹتا گیس بم. دوسری چیز یہ ہے کہ لوگ شاید آہستہ آہستہ اپلائنسز اپنی شفٹ کرنا شروع کر دیتے بجلی پہ. اب آپ نے جب بالکل ہی پھاڑ دی ہے تو اب پھٹ جائے گی، سب کی پھٹ جائے گی. سمجھ نہیں آئے گی کہ اپلائنس لینی ہے نہیں لینی. سر دوسرا ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ابھی تو آپ نے گیس الیکٹریسٹی سٹوو لے کے اس پہ کھانا بنانا سیکھنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ یوں کیا تو فلیم زیادہ اور یوں کیا تو فلیم کم. اس میں تو ابھی آپ پہلے کم از کم 14-15 ہانڈیاں جلاؤ گے. سر اس کے اندر ہاتھ سیٹ کرنا پڑے گا، کب آپ نے مسالہ ڈالنا ہے، کب والا آیا ہے. یہ بڑی سر مسئلے والی چیز ہے. ہاں سو کیونکہ اب جانا تو آپ کو الیکٹریسٹی پہ پڑے گا، گیس تو بارے میں نہیں رہے گی، گیس بارے میں نہیں رہے گی. اور سر میں کہتا ہوں $10 بھی کر دیں، یہ چلے $15-16 بن جاتا ہے، وہ $10 بھی کر دیں. $10 بھی بارے میں نہیں ہے تو $10 بھی بارے میں نہیں ہے. میں نے تو سو بنیادی بات یہ ہے کہ الیکٹریسٹی کی وہی چیز ہے کہ نمبر ایک اب لوگ آہستہ آہستہ زیادہ سے زیادہ سولر پہ شفٹ ہونا شروع ہوں گے. ریزیڈینشیل ایٹ لیسٹ، ویسے تو خیر کمرشل بھی ہو رہے ہیں اور انڈسٹریز بھی ہو رہی ہیں. دوسرا ایک اور چیز یہ ہے کہ بجلی کا وہی بات ہے نا کہ جتنی آپ استعمال کرو گے اتنی سستی ہوتی جائے گی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کیپیسٹی چارجز جو ہیں وہ اتنے کم ہوتے جائیں گے کیونکہ آپ استعمال زیادہ کر رہے ہو. تو فیوچر جو ہے وہ وہی ہے. یہ تو گیس سے تو آپ کو شفٹ ہونا پڑے گا. شفٹ ہونا پڑے گا. سر آپ نے جو بات کی کہ کچھ سال پہلے یہ کرنا شروع کر دیتے، وہ مسئلہ ہے نا سر اس چیز کا. کچھ سال پہلے ہمارے بہت گیس تھی اس ملک میں، گیس بہت تھی نا سر. اصل میں یہ تھا کہ اور ہمیں لگ رہا تھا کہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اور وہ ختم ہونا شروع ہوگی. اور ایک تو یہ کہ آپ کو تھوڑی جو قلت بھی محسوس ہو رہی ہے، ایک تو مطلب وہ بھی جو ہے. دوسرا اوبیسلی کاسٹ فیکٹر سارا آگے بیچ میں نا. آپ مفت کیوں دیں، آپ سبسیڈائز کر رہے ہیں اس چیز کو.
تو بس ٹھیک ہے. بٹ اس کو یہ اس کی رائٹ پرائس نہیں ہو سکتی, یہ اوور اینڈ ابو بھی کر دی انہوں نے تھوڑی سی. اوور اینڈ ابو بھی کر دیا. ابھی اس میں حکومت نے کریڈٹ بھی تو لینا ہے کہ جی سمری اتنے کی آئی تھی, ہم نے اتنے کی ہے, تو وہ بھی ہے. پھر تیسری چیز یہ بھی ہے نا کہ اگین ہمارے سے ٹیکس ریکوری تو ہو نہیں رہی, ہم تو ٹیکس ٹارگٹ بھی میٹ نہیں کر رہے, ہمارے تو ایکچولی فائلرز کم ہو گئے ہیں زیادہ ہونے کے بجائے. تو اس کا سرکار کا جو آسان ترین طریقہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بجلی مہنگی کر دو, گیس مہنگی کر دو, پٹرول مہنگا کر دو. ویسے تو خیر پھر بھی بات ہے, پٹرول پہ بھی ہم سبسڈی دیتے ہی ہیں. تو بس یہ ہم پیچھے کنواں آگے کھائی پھنس گئے ہیں. سر یہ وہی والی بات جو ہم ابھی سارے شو میں کرتے رہے ہیں, جو ہماری شو کی تھیم رہی ہے, کہ یہ سارے وہ مسئلے ہیں جس کی وجہ سے لوگ سوچتے ہوں گے یار یہ پیپلز پارٹی کیوں نہیں آتے پا رہی, مطلب وہ بھی ڈالیں کڑائی کے اندر اپنا بھی ہانڈی میں کچھ. یہ وجہ کہ وہ ان کو پتا تھا کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ آنے والا ہی ہونے لگا ہے, اور یہ تو بھی شروعات ہے. پیپلز پارٹی ڈسی ہوئی بھی تو ہے نا. 2008 میں جب یہ آئے تو وہ آپ کو یاد ہوگا کہ کرائسس سب سے بڑا تھا الیکٹریسٹی کا, اور لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی بہت زیادہ. اچھا, اور کرنٹ اکاؤنٹ اگین چھت پھٹی ہوئی تھی. مشرف صاحب جو چھوڑ کے گئے تھے وہ اس سے بھی برا تھا, اور انہوں نے بجائے کہ لون پکڑ کے اور تیل ساڑ کے بجلی بنانے کے, انہوں نے کہا جی بس ٹھیک ہے پھر لوڈ شیڈنگ انجوائے کرو. اور اس کے بعد 2013 کے بعد کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں وائپ آؤٹ ہو گئی تھی. ہاں اچھا, اس کے بعد پھر حکومت آئی میاں صاحبان کی. ایک تو ان کو ظاہر ہے کنڈیشن کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نیچے ملا کیونکہ انہوں نے 5 سال بنائی ہی نہیں بجلی, ٹھیک ہے. ان کو جب وہ بہتر ملا انہوں نے لون کر دیا کام لے کے آئی پی پیز تون کے رکھ دی. پھر اس کے علاوہ ان کو پیٹرول پرائس بھی پوری دنیا میں کریش کر گئی انہوں نے. اور سر یہ ویسے میاں صاحب کی اسکل تھی کہ جب وہ پرائم منسٹر آتے تھے تو پیٹرول گر جاتا تھا, یہ تھی بات سر. لیکن پھر بھی بات ہے وہ سرکولر ڈیٹ تو ہمارا چڑھا گیا نا. سو اب یہ پاکستان وہی لوپ میں پھنس گیا ہے, 5 سال کا یہ لوپ ہے کہ, اور اب شاید لوپ وہ چھوٹا ہو جائے کہ ہم 5 سال آسٹیرٹی کرتے ہیں, پھر ہمارا سرکولر ڈیٹ یا کلر ڈیفیسٹ وہ تھوڑا سا کم ہوتا ہے, پھر ہم رج کے بوروئنگ کرتے ہیں, اور بوروئنگ کر کے بھی ہم اس کو یہ نہیں ہے کہ کوئی انڈسٹری لگا رہے ہیں, کوئی لوگوں کو اسکل کر رہے ہیں, لوگوں کو کچھ سکھا رہے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, پیٹرول پہ سبسڈی دے دو, ساڑ کے بجلی بنا دو, بس یہ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر آسٹیرٹی آتی ہے, اور وہی بات ہے کہ یہ 5 سال والا سائیکل جو ہے یہ اب چھوٹے سے چھوٹا ہوتا جائے گا. اور سر اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ ہماری ایک تنقید کا ایک رخ ہوتا ہے ہمارا کہ یہ جو فائنینس کے لوگ ہیں اسحاق ڈار صاحب پہ آپ اور میں کرتے ہیں, مطلب وہ تو ہم چلیں مطلب ہماری محبت ہے ان سے, پیار سے کرتے ہیں ہم, تو ایسی کوئی ہمارا کوئی ذاتی مسئلہ تو کسی سے بھی نہیں ہے. لیکن اورنگزیب صاحب کا یہ سنا تھا کہ یہ آئے ہیں تو ذرا ایک ٹیکنوکریٹک اپروچ آئے گی اور سب کچھ آئے گا. لیکن لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس قسم کی چیز کے اوپر نا کہ فائنینس منسٹری جو ہے اس کے بھی ہاتھ بندھے ہوتے ہیں. یہ وہ شرائط ہیں جو اگر آپ لانگ بگ پکچر اگر دیکھیں, فائنینس منسٹر دیکھتا ہے بگ پکچر کہ جی ہم یہ ساری شرائط مانیں گے تو ہمیں اتنے پیسے ملیں گے تاکہ میں اپنی پھر جو آگے کی فیزیبلٹی ہے میں اس حساب سے بناؤں گا. تو یہ آئی ایم ایف کی طرف سے اگر یہ چیز آ رہی ہے, یہ پہلے الیکشن سے پہلے بھی تھا یہ کہ گیس کے اندر بہت اضافہ آئے گا پرائسز کے اندر, تو اس کی شروعات ہے. تو آپ اس طرح بلیم نہیں کر سکتے کہ یہ ایک بندے کا مسئلہ ہے, یہ اس کے اندر پیچھے کوئی 100 بندہ ہے جس کی وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے. اور جیسے آپ نے کہا 4500 شاید نہ ہو, شاید 3500 روپے ہو جائے, بٹ پھر بھی ایک بہت ڈراسٹک قسم کا اور بہت بڑا چینج ہے. اور یہ اس قسم کی سر چیز ہے جس کو لوگ اتنا ہائی لائٹ نہیں کر رہے. یہ پورے عوام کے اندر ایک کلچر چینج آئے گا. بنیادی بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ تو ہونا ہی تھا, کوئی بھی پارٹی ہوتی ہے, اور یہ ہونا چاہیے بھی ہے. اگین ہمیں مطلب ایٹ پار تو ہونا چاہیے کہ پوری دنیا میں جتنے کی مل رہی ہے یہاں پہ بھی اتنے کی ملنی چاہیے. سبسڈی تو نہیں دی جا سکتی اتنے لمبے عرصے کے لیے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ اوور اینڈ ابو بھی تو یہ گئے ہیں نا. اسی طرح اب بجلی دیکھ لیں آپ, بجلی بھی اگین وہ عمار خان کا میں سن رہا تھا, تو آپ کی ٹوٹل جو جنریشن کاسٹ ہے یونٹ کی وہ 10 روپے, اس کے اوپر آپ ڈسٹریبیوشن کاسٹ بھی ڈال لیں تو وہ 15 روپے ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئے 25 روپے, آپ کو یونٹ مل رہا ہے 55 روپے کا. یہ جو آپ نے اتنے سارے اس کے اوپر ٹیکسز لگا دیے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگین آپ سے اکانومی کنٹرول نہیں ہو رہی, اور آپ کرنا بھی نہیں چاہتے. مطلب ان کو کیا پرابلم ہے آئی ایم ایف کو, اگر آپ ان کو کسی اور ہیڈ سے پیسے نکال کے گروتھ دکھا دو یا ان کو پیسے واپس کر دو, وہ تو نہیں کہتے کہ آپ نے ضرور بجلی مہنگی کرنی ہے. وہ تو کیونکہ آپ وہ تو تنگ آ کے کہتے ہیں.
بنیادی بات یہ ہے کہ سر اس وقت جتنے لوگ ہیں جو ہماری پالیسی میکنگ کرتے ہیں یا پالیسی میکنگ کے علاوہ مطلب جو اسٹیبلشمنٹ ہے مطلب وہ سب انویسٹڈ ہیں یہاں پہ ریئل اسٹیٹ میں. ٹھیک ہے, مطلب اگر ریئل اسٹیٹ کا پٹاخہ بچ جاتا ہے تو یہ تو ادھر بلڈ بات ہے. اب وہ اس کو بچانے کے چکر میں آپ غریب کی بالکل ہی. اور سر یہی ابھی میں ریسنٹلی ہی کسی 2-4 لوگوں کو ملا جو کہ پراپرٹی سے ان کا بہت تعلق ہے, مطلب وہ انویسٹرز بھی ہیں اور وہ کام بھی کرتے ہیں اس چیز کا. انہوں نے کہا جی کہ ابھی یہ وقت ہے, ہمیں نئی گورنمنٹ آ گئی, ہم سب کو کہہ دیا گیا کہ ایزی ہو جاؤ, تھوڑی سی ہی دیر کے اندر معاملات ٹھیک ہوں گے, پراپرٹی واپس جمپ اپ کریں گی. تو آپ کی والی بات جو ہے وہ ہوگی صحیح نا, وہ کہہ رہے ہیں سب کہیں, اور یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ایویں ماریں گے, مطلب ان کا اپنی انویسٹمنٹ ہے اس کے اندر اور انہوں نے بہت لوگوں کا پیسہ ڈالا ہوا ہے اس کے اندر, تو یہ اگر نہیں کریں گے تو چکے بھی جائیں گے. تو انہوں نے کہا ہے کہ سر اب ٹھیک ہونا پڑے گا. تو وہی مسئلہ ہے نا, یہ کیسے ٹھیک ہوگا, کیونکہ حکومت پھر وہ جو کچھ بنے گا وہ ادھر پھینکے گی سر. سو یہ ہم پھنس گئے, لوپ ہے. بس چلیں اس میں مثبت پہلو جو ہے وہ شاید یہ ہے کہ روٹی کم کھائیں. گرمی کے موسم میں ہو رہا ہے, یہ شکر ہے سردیوں میں نہیں کیا جب گیس کی اور ضرورت ہوتی ہے, یہ بات ہو سکتی ہے. اور تیسرا جو رف اینڈ ٹف ہو, آپ کو ہیٹر کی ضرورت نہیں ہے, گیزر کی ضرورت نہیں ہے, اسکن کے لیے خراب ہوتا ہے گرم پانی. ٹھنڈے سے نہائیں, ٹھنڈے سے نہائیں گے تو باڈی شاک میں جائے گی, ویٹ کم ہوئے گا. اور سر لاسٹلی جن لوگوں نے اس اینٹیسپیشن میں ڈھیر سارے الیکٹرک نوعیت کے گیزر اور چولہے اور وہ منگوائے ہیں, وہ بھی تو کاروباری لوگ ہیں, ان کی موجیں ہیں. بالکل. اور جنہوں نے آلریڈی, میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو الیکٹرک گیزرز وغیرہ پہ شفٹ ہو گئے ہیں, الیکٹرک اسٹوو پہ شفٹ ہو گئے ہیں, ان کی دیدہ بینا پہ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. بالکل. اور لاسٹلی سر دیکھیں ہر چیز میں جدت لانی چاہیے, تو میرے خیال میں ہمارے جو یہ فونز یہاں بن رہے ہیں مطلب جو ہیں چائنیز اور کورین پروڈکٹس کے, ان کے اندر ایک پاکستانی فیچر دیا جائے کہ آپ کے فون کے اندر ہینڈ ہیٹر ہو. سر کچھ گاڑیاں آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیئرنگ ہیٹڈ ہوتا ہے, تو یہ کتنی مسئلے والی بات ہے, ایڈڈ لیئر ڈال کے آپ اپنے فون سے اپنے ہاتھ گرم کریں. اگلی سردیوں کی تیاری آج. سر وہ اس کا نا ایک طریقہ ہے, وہ فیچر ہے آلریڈی. اچھا. وہ آپ کے نا اصل میں گھر میں کوئی وہ ینگسٹر نہیں ہے. اچھا. سو یہ جو ینگسٹر ہے نا جو جانو مانو کر کے بات کرتے ہیں پوری پوری رات, تو وہ 6-7 گھنٹے بعد نا فون فل گرم ہو جاتا ہے. تو آپ نے فون بھی چلے سر یہ اچھا ایک اور کر لیتے ہیں خبر. یہ مریم نواز صاحبہ نے ایک زبردست پروگرام, سر بجلی کی ہم بات کر رہے تھے کہ روشن گرانہ پروگرام کا آغاز 50,000 سولر سسٹم دیں گے. تو یہ 1 کلو واٹ کے 50,000 سسٹمز ہیں, قرندازی سے یہ بانٹے جائیں گے لوگوں کو, اور 1 کلو واٹ کے اندر اس کے اندر سولر پینل ہے, سولر پینل انورٹر ہے, انورٹر کے ساتھ بیٹریز بھی ہیں, پورا سیٹ اپ جو ہے لوگوں کو دیں گے. ہاں جی, یہ ان لوگوں کی قرندازی کروا رہے ہیں جن کا منتھلی یوز 100 یونٹ سے کم ہے, ان میں یہ بانٹیں گے 50,000. اور یہ اچھا ہے, مطلب اگین اچھا ہے یہ. اور اس کے علاوہ جو بینکس کو نہ چاہیے کہ لون دینا شروع کریں اس کے لیے, تو بینک دے رہے ہیں کم انٹرسٹ ریٹ پہ, مناسب انٹرسٹ پہ دے رہے ہیں بینکس. دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے ایک اور چیز جو سنی تھی, مطلب بیچ میں تو یہ ختم ہی ہو گیا تھا, اب شاید دوبارہ شروع ہو گیا, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن میرے 1-2 دوست جب گئے تو انہوں نے کولیٹرل پہ گھر کے کاغذ ہی مانگ لیے. تو لون ہے تو وہ تھوڑا سا کولیٹرل بھی کم کریں, مطلب ویسپا کے کاغذوں پہ دے دیں. گردہ نہیں آپ کے پاس ہی رہے, الاؤڈ ہو کہ یار اگر آپ ڈیفالٹ کریں گے تو تحصیل ہے نا, یہ بھی ہو سکتا ہے. بٹ سر ٹھیک ہے 1 کلو واٹ چلیں ٹھیک ہے, بہت لوگ اب تو ظاہر ہے سولر کی تو کوئی اینڈلیس کیپیسٹی ہے, آپ مطلب میگا واٹ کے بھی لگے ہوئے ہیں یہاں پہ انڈسٹریز کے اندر, بٹ اس کا فائدہ ہے, یہی موسم ہے لگانے کا, ابھی دھوپیں اور مزید بڑھیں گی, گرمی آئے گی تو لوگوں کا فائدہ ہے. اور سولر کے تو آپ کو پتہ ہے یہ شو سولر کے حق میں ہے, یہ گرین شو ہے, تو اس کے حق میں. باقی یہ ہم ضرور دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ مریم نواز صاحبہ کے تمام تر جو پروگرامز ہیں جس کے اندر یہ ایک اضافہ ہو گیا ایک کا کہ, اور ان کے منشور کے اندر بھی بہت ساری چیزیں تھیں جنہوں نے کہا تھا ہم کریں گے بطور پارٹی, تو اس کے پیسے جو ہیں وہ کہاں سے آئیں گے, مزید لینڈنگ ہوگی. اچھا سر میں ایڈ کر دوں, آپ نے نہیں, آپ کی نظر سے گزر گیا, ہمارے شو کے اوپر ایک شخص نے کامنٹ کیا ہوا ہے اور یہ ہم پتہ بھی کریں گے. انہوں نے کہا یار کہ تھوڑی بات کریں, یہ والٹن روڈ جو ہے یہ جو خود کے تباہ ہو پڑی ہے, یہ کب ہوگا. انہوں نے نیچے لکھا کہ نقوی صاحب ہوتے تو یہ بن جاتی, تو وہ نقوی صاحب کا فین ہے, ہمارے شو پہ کامنٹ کیا ہوا ہے. تو اس کا جواب یہ ہمیں نہیں پتہ, اس کی خبر کبھی پہلے تو آتی ہوتی تھی, جیسے ہی جب یہ
کیئر ٹیکر سیٹ اپ گیا ہے اور الیکشن کے بعد ایک تو کوئی خبر آتی تھی کہ جی فلانی جگہ اتنی پائلنگ ہو گئی ہے, فلانی جگہ اتنا کچھ لگ گئی ہے, اب بڑی دیر سے ہماری نظر سے خبر نہیں گزری کہ سی بی ڈی اور یہ والٹن کی کوئی اپڈیٹ آئی ہو, تو ہمیں نہیں پتا کب بنے گا. ہاں یہ ہمیں نہیں پتا, لیکن یہ جو بات ہے نا کہ وہ ہوتے نقوی صاحب تو یوں ہوتا, تو وہ نقوی صاحب نے جتنا ریکارڈ لون جو چڑھایا ہے ریکارڈ یہ لوکل بینکس میں کاکڑ صاحب والی ٹینیور میں, تو جس طرح سے وہ کر رہے تھے اس طرح تو کوئی بھی کر سکتا ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے جس طرح وہ نون لیگ کہتی ہے کہ ہم نے 2013 میں آ کے اندھیرے ختم کر دیے, ہم نے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کر دیا. وہ جس طرح آپ نے کیا تھا اس طرح میں بھی کر سکتا. پر چلے سر, سر وہ بھی بن جائے گا انشاءاللہ. ظاہر ہے اس سے ٹریفک کا ایک نظام ہے تو تھوڑا سا مسئلے مسائل ہیں, لیکن کوئی نہیں, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. سر بہرحال سر اجازت لیتے ہیں, آج کے لیے اتنا ہی. کل آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.